بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم کلاس 8 کی اسلامیات کی کتاب ضیاء اسلام سے روحانی علاج پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ بہت ہی پیارا سبق ہے۔ انشاءاللہ اس سبق کے حوالے سے آپ کو ضروری معلومات فراہم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے پیارے بچوں، سب سے پہلے علم اضافے کی دعا پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس دعا کی برکت سے ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ علم اضافے کی دعا، ربی زدنی علما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے روحانی علاج۔ کیا سبق ہے؟ روحانی علاج۔ جی ہاں، انشاءاللہ اس سبق کے حوالے سے آپ کو ضروری باتیں بتانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو پیارے بچوں، کبھی آپ نے روحانی علاج کا لفظ سنا ہے؟ ضرور سنا ہوگا۔ یقیناً ہم بیماریوں سے علاج کے لیے بسا اوقات روحانی طریقے کی طرف جاتے ہیں، تو اسی کو روحانی علاج کہا جاتا ہے۔ آئیے تھوڑا سا ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، جب کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی بیماری ہمیں آتی ہے، تو اس بیماری سے شفا دینے والی ذات کون سی ہوتی ہے؟ سبحان اللہ، اللہ عز و جل کی ذات۔ یقیناً اللہ عز و جل ہی ہر بیماری سے ہر بیمار کو شفا دینے والا ہے۔ حقیقی طور پر شفا دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، لیکن اس نے یعنی اللہ رب العالمین نے شفا کے حصول کے لیے مختلف اسباب بھی پیدا فرمائے ہیں، جن میں مختلف چیزیں شامل ہیں، مثلا جڑی بوٹیاں وغیرہ، دوائیاں۔ بسا اوقات ہم بیمار ہو جاتے ہیں، ہمیں بخار ہوتا ہے، ہماری باڈی میں پین ہو رہا ہوتا ہے، ہیڈ ایک ہو رہا ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، تو ہم ان مختلف بیماریوں کی دوائی لینے کے لیے یا ان کے علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ کس کے پاس جاتے ہیں؟ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں۔ تو پھر ڈاکٹرز ہمیں دوائی وغیرہ دیتے ہیں، اور ہم وہ دوائی کھاتے ہیں تو ہم صحت مند ہو جاتے ہیں، شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بتائیے، کیا اس بیماری سے شفا آپ کو اس دوائی نے دی ہے، یا پھر اس ڈاکٹر نے دی ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے؟ بے شک اللہ رب العالمین نے شفا دی ہے، لیکن اس شفا کے حصول کا ذریعہ جو مالک کائنات نے بنایا ہے، وہ ڈاکٹرز کو اور دوائیوں کو بنا دیا ہے۔ یعنی جب ہم ڈاکٹر سے دوائی لیتے ہیں اور وہ دوا کھاتے ہیں تو ہمیں شفا مل جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے، جہاں یہ مادی چیزیں اللہ عز و جل کے حکم سے ہمیں شفا دیتی ہیں، وہیں اللہ رب العالمین کا قرآن اور دعائے ماثورہ اور دیگر وظائف اور اذکار ہمیں بھی شفا دے سکتے ہیں۔ تو اللہ کے حکم سے قرآن پاک سے بھی جو ہے وہ وظائف کے ذریعے سے روحانی طریقے سے بیماروں کو شفا دی جاتی ہے، شفا حاصل ہوتی ہے۔ لہذا انہی چیزوں کو روحانی علاج کہا جاتا ہے۔ کیا میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو پیارے بچوں، یہ علاج ان مبارک چیزوں کو پڑھ کر مریض پر دم کر کے بھی کیا جاتا ہے۔ کبھی ان چیزوں کو یا ان کے اعداد کو ایک مخصوص طریقے سے کسی کاغذ وغیرہ پر لکھ کر گلے میں لٹکانے یا ہاتھ وغیرہ پر باندھنے کے ذریعے سے بھی کیا جاتا ہے۔ تو پہلی والی جو صورت تھی اس کو ہم روحانی علاج کہتے تھے، اور دوسری صورت جو ہے کہ ہاتھ پر باندھنا یا گلے میں لٹکانا، اس کو ہم تعویذ کہتے ہیں۔ تو اب پیارے بچوں، تعویذات سے جو علاج کیا جاتا ہے، آئیے ذرا اس کے بارے میں شرعی حیثیت جانتے ہیں۔
سب سے پہلے ہم نے پہلے بھی آپ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ جب ہم کسی چیز کو ثابت کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید سے اس کی دلیل ڈھونڈیں. اگر قرآن سے دلیل مل جائے اس کے ثبوت کی تو اس کا مطلب ہے یہ سب سے زیادہ پاورفل اور اچھی دلیل ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید سے تعویذات کے ذریعے سے علاج کرنے کا ثبوت ملتا ہے یا نہیں. جی ہاں، تعویذات میں عموماً قرآن مجید کی آیات اور اسماء الہی ہی لکھے جاتے ہیں. یوں ہی کبھی انہیں پڑھ کر دم کیا جاتا ہے. یوں تعویذات اور دم کے ذریعے علاج کرنے والا در حقیقت قرآن مجید سے شفا طلب کرنے والا ہی ہوتا ہے، کیونکہ تعویذات میں قرآن ہوتا ہے، تعویذات کے اندر اسماء الہیہ ہوتے ہیں، اور قرآن میں بھی اللہ کے نام موجود ہیں. یا قرآن مجید فرقان حمید خود شفا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کو خود شفا فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ترجمہ: اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. تو پیارے بچوں، دیکھا آپ نے کہ قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے خود شفا قرار دیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید کے ذریعے سے روحانی طریقے سے علاج کرنا جائز ہے، اور بالخصوص تعویذات کے ذریعے سے علاج کرنا جائز ہے. اسی طرح حدیث مبارکہ میں قرآن کریم کو بہترین دوا فرمایا گیا ہے. بہترین دوا، دوا، بہترین دوا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن بہترین دوا ہے. سبحان اللہ. تو جب قرآن دوا ہے تو مریض اس سے پھر علاج بھی کریں گے، مریضوں کے لیے علاج کی صورت بھی بنے گا. تو ظاہر ہے کہ بیماروں کے لیے یہ دوا ہے، تو اس وجہ سے ہم اس سے علاج بھی کرتے ہیں روحانی طریقے سے. پیارے بچوں، تعویذ کے ذریعے علاج کرنے کے بارے میں آپ نے سماعت کیا. اب تعویذ کے متعلق صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اقوال و افعال بھی سماعت کیجیے. بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نیند میں ڈر جائے تو یہ کہے. تو یہ دعا جو آپ دیکھ رہے ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن حمزات الشیاطین وَأَن يَحْضُرُونِ فَإِنَّهَا لَن تَضُرَّهُ. تو یہ دعا پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی کہ اگر نیند میں ڈر جائے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ یہ دعا اپنی بالغ اولاد کو سکھاتے تھے. نابالغ اولاد کے گلے میں یہ دعا لکھ کر تعویذ بنا کر ڈال دیا کرتے تھے. تو اس کا مطلب ہے صحابی رسول کا عمل ہے کہ وہ اپنے نابالغ بچوں کے گلوں میں دعائیں لکھ کر تعویذ بنا کر ڈال دیا کرتے تھے. تو آج بھی اگر کوئی شخص اپنے بچوں کو تعویذ بناتا ہے، خود تعویذ پہنتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ تو صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے اور صحابہ کا طریقہ ہے، لہذا اس پر عمل کرنا بالکل جائز ہے. ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس بات میں کوئی حرج نہیں سمجھتی تھیں کہ پانی میں تعویذ ملایا جائے اور پھر اس سے مریض کا علاج کیا جائے. تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری مومنوں کی ماں ہیں. آپ فرماتی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ پانی میں تعویذ ملایا جائے اور مریض کا علاج کیا جائے، لہذا ایسا کرنا جائز ہے. اسی طرح پیارے بچوں، دم کے ذریعے سے علاج کا ثبوت پڑھتے ہیں. دم کرنا جائز ہے یا نہیں؟
بعض لوگ دم کرنے پر اعتراض کرتے ہیں کہ دم کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، شرک ہے وغیرہ وغیرہ۔ آئیے حدیث مبارکہ سے سماعت کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین یعنی فرشتوں کے سردار حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو بخار ہے؟ ارشاد فرمایا جی ہاں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ان الفاظ کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر دم فرمایا۔ اب دیکھیں فرشتوں کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بخار کی صورت میں دم کر رہے ہیں۔ کیا دم کر رہے ہیں؟ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآنی آیات کے علاوہ دیگر دعاؤں اور اذکار و وظائف سے بھی دم کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے قرآن کریم کی آیت کے علاوہ الفاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دم فرمایا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نظر بد ختم کرنے کے لیے دم کرنے کا حکم دیا۔ تو پیارے پیارے بچوں، ان تمام احادیث مبارکہ اور صحابہ کرام بزرگان دین کے عمل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دم اور تعویذ کے ذریعے علاج کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ سنت بھی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دم کرنا جائز ہے، دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہو سکتا۔ آئیے پیارے بچوں ذرا ایک وسوسہ اور اس کا جواب پڑھتے ہیں۔ بعض احادیث مبارکہ میں دم اور تعویذات سے منع بھی کیا گیا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بعض احادیث ایسی ہیں کہ جس میں دم کرنے سے منع کیا گیا ہے، تو اب اس کا مطلب ہے تو دم نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے پیارے بچوں کہ احادیث مبارکہ میں اس دم اور تعویذ سے منع کیا گیا ہے، ایسے دم اور تعویذ سے منع کیا گیا ہے جو ناجائز، کفریہ یا شرکیہ کلمات پر مشتمل ہوں، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں کفار کیا کرتے تھے، یا ایسے تعویذ و دم سے منع فرمایا ہے جو کسی برے مقصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہوں۔ مثال کے طور پر آج کے دور میں بھی بہت ہوتا ہے کہ بھائی میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا چاہتے ہیں لوگ، بسا اوقات بھائیوں میں لڑائی کروانا چاہتے ہیں، بسا اوقات گھر کے اندر جو ہے وہ لڑائی کرنے والا ماحول بنانا چاہتے ہیں، تو اس سلسلے میں لوگ تعویذ وغیرہ کرتے ہیں جو کہ ناجائز ہوتا ہے۔ تو ایسا تعویذ کرنا کہ کسی میں لڑائی ہو جائے، ایسا تعویذ کرنا کہ کسی کا مال چھن جائے، ایسا تعویذ کرنا، ایسا دم کرنا ہے، اس کے اندر اس طرح کے منتر وغیرہ پڑھنا کہ جو دین کے خلاف ہوں، قرآن کے خلاف ہوں، یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ قرآن و حدیث کی روشنی میں رہ کر دم کرنا، تعویذ باندھنا یا بندوانا یہ بالکل جائز ہے۔ حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دم سن کر انہیں اس کی اجازت عطا فرما دی۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم سے منع فرمایا تو قبیلہ عمر بن حزم والوں نے آ کر عرض کیا، ہمارے پاس دم ہے جو ہم بچھو کے کاٹنے پر کرتے ہیں اور آپ نے ہمیں منع فرما دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو ارشاد فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا، میں اس کے اندر کوئی حرج نہیں سمجھتا، لہٰذا اپنے مسلمان بھائی کو جتنا ہو سکے فائدہ پہنچاؤ۔ تو بہترین لوگوں میں سے وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے بھی اگر دم کے ذریعے سے، تعویذ کے ذریعے سے، روحانی علاج کے ذریعے سے کسی مسلمان کو فائدہ پہنچ سکتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اسے فائدہ پہنچائیں۔
پیارے بچوں، آئیے آخر میں اس سبق سے متعلق چند سوالات آپ کی بارگاہ میں پیش کیے دیتے ہیں، آپ نے ان کے جوابات جو ہے تلاش کرنے ہیں۔ نمبر 1، روحانی علاج کیا ہے؟ جی بتائیے، آپ بتائیے، جی آپ ہی بتائیے، روحانی علاج کیا ہوتا ہے؟ واضح کیجئے۔ اسی طرح احادیث میں کون سے دم اور تعویذات سے منع کیا گیا ہے؟ ابھی ابھی آپ نے اس کا جواب پڑھا ہے، بتائیے، شاباش شاباش۔ ناجائز دم اور تعویذ سے منع کیا ہے، جائز قسم کا دم اور تعویذ جائز ہے۔ نمبر 3، تعویذ سے متعلق صحابہ کرام کا عمل بیان کیجئے۔ تو ہمارے پیارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا عمل تھا صحابہ کرام سے متعلق، وہ آپ نے یہاں پر واضح کرنا ہے۔ اسی طرح پیارے بچوں، آخر میں یہ 4 خالی جگہ آپ کو دی گئی ہیں، آپ نے ان خالی جگہ کو پڑھنا ہے اور ان کے جوابات تحریر کرنے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کا سبق اچھی طرح سمجھا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، لہٰذا بار بار اس سبق کو پڑھیے اور اپنے ذہنوں میں مضبوطی کے ساتھ محفوظ کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حافظے میں مزید برکتیں ہی برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ جزاک اللہ خیرا۔